اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین گرامی، معمول کے مطابق آج بھی ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم وظیفہ، عمل اور تسبیح لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج کی یہ تسبیح درود شریف کی ایک ایسی تسبیح ہے جس سے آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ رزق میں برکت کے ساتھ ساتھ آپ چلتے پھرتے اس تسبیح کو پڑھ کر اپنے رزق میں برکت، دولت میں برکت لا سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس وظیفے کی مدد سے، اس درود مبارکہ کی مدد سے آپ رضائے الہی، رضائے نبوی کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال، اپنے افعال میں برکت لا سکتے ہیں۔ آج کی یہ تسبیح پڑھ کر آپ کے رزق میں برکت کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر میں برکت، آپ کی اولاد میں برکت، آپ کی جان میں برکت، آپ سے بیماریوں کا خاتمہ ہوگا۔ ناظرین گرامی، یہ ایک ایسا پاورفل وظیفہ ہے جس کی وجہ سے آپ اپنی پیسوں میں برکت لا سکتے ہیں۔ آپ اس کی مدد سے اپنے بگڑے ہوئے کام سنوار سکتے ہیں۔ آپ اس کی مدد سے اپنی حاجات کو پائے تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں۔ آپ اس کی مدد سے وہ تمام نیتیں جو آپ کی خالص نیت ہے، آپ کی نیک نیت ہے، نیک سوچ ہے، ان کو پائے تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں۔ گزشتہ کل بھی ہم نے درود مبارکہ کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بات کی تھی۔ چونکہ ماہ ربیع الاول کی آمد ہے، ایسے میں نبی کا ذکر نہ ہو تو کس کا ذکر ہو؟ وہ نبی جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، وہ نبی جب دنیا میں کچھ نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کا عرش تھا، تو اس عرش پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کونین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی درج تھا۔ ناظرین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق کہ میرا وجود، یا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی آدم علیہ السلام کی ابھی تحقیق نہیں ہوئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا، کا وجود اس وقت بھی قائم تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کی نسبت سے ہم یہ وظائف آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جو کہ ماہ ربیع الاول کے سلسلے میں آمد اور ماہ ربیع الاول میں آپ کے ساتھ ذکر کیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق کہ جو شخص میرے اوپر درود مبارکہ کا نذرانہ پیش کرتا ہے، جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے، تو اس کی 70 رحمتیں اس پر برستی ہیں، 70 رزق کے دروازے کھلتے ہیں، 70 لاچاری کے، مفلسی کے، پریشانی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، 70 گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کو 70 درجے بلند کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے مطابق ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں اپنی دعا کا نصف حصہ اگر درود کو دے دوں تو کیسا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ہے، بہتر ہے کہ اس سے زیادہ حصہ بنا دو اپنی دعا میں درود کو۔ لہذا اس صحابی نے فرمایا، اگر میں اپنی دعا میں سے 3 حصے درود پڑھوں اور 1 حصہ دعا کروں تو پھر کیسا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی بہتر ہے اگر اس سے زیادہ ہو جائے۔ اس صحابی نے عرض کیا، اگر میں دعا میں اور خوش نما ہوں صرف درود شریف پڑھتا رہوں تو پھر کیسا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہاری دعا قبول کی گئی۔ یعنی گویا کہ دعا مانگتے ہوئے درود مبارکہ کا اہتمام یہ ایک اہم سبق ہے، یہ ایک اہم وظیفہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام کریں تو کام کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلالی نام کے ساتھ، اسم مبارک غفور الرحیم کے نام کے ساتھ، رحمان الرحیم کے نام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود مبارکہ پیش کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے بندوں کو فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر سلام بھیجتے ہیں۔ اے اہل ایمان، تم بھی اپنی نبی پر، ان کی آل پر درود و سلام بھیجو۔ ناظرین گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا نذرانہ پیش کرنا ہماری دعاؤں کی قبولیت کا پیش خیمہ ہے۔ آج کا یہ وظیفہ جو ابھی ہم آپ کو بتائیں گے، یہ بھی درود شریف کا وظیفہ ہے، جو آپ کو لکھی ہوئی ڈسکرپشن میں یا اسکرین پر مل جائے گی۔ یہ درود مبارکہ ہے: اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین گرامی، اس درود مبارکہ کو آپ نے کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، چلتے پھرتے آپ نے پڑھنا ہے، اٹھتے بیٹھتے پڑھنا ہے۔ اس کی برکت سے یہ ہوگی کہ آپ کی ہر دعا جو آپ کے دل میں ہے، اگرچہ آپ نے زبان سے نہیں نکالی، وہ دعا بھی قبول ہو جائے گی، آپ کے رزق میں برکت آ جائے گی، چلتے پھرتے آپ کو دولت کے خزانے مل جائیں گے۔ ناظرین گرامی، انتہائی آسان وظیفہ ہے، انتہائی آسان عمل ہے، اس کو خود بھی کریں، اپنے دوست احباب کو بھی بتائیں۔ امید ہے کہ آپ اس سے فائدہ لیں گے۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئے عمل، دعا اور وظیفے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔